لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ السلام علیکم دوستوں، استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل میں مسلم ہوں میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ دوستوں، ذکر کا مطلب ہے باتیں کرنا۔ اگر انگلش میں کہیں تو ریممبرنس اور نریشن اور ٹاک۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ سے باتیں کرنا، ریممبرنس آف اللہ۔ اللہ کا ذکر ہم لوگ نماز سے، قرآن تلاوت سے، تسبیح پڑھ کے یا چلتے پھرتے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کرتے ہیں۔ آئیے دوستوں، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیات 152 میں فرمایا کہ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیات 41 اور 42 میں فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیات 43 میں فرمایا کہ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیات 35 میں فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمان برداری کرنے والے مرد اور فرمان برداری کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں اور باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے دوستوں، اب آپ کو میں حدیث سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین، تمہارے درجات میں بلند ترین، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے اچھا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ بالشت بھر میں قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ کے فاصلے برابر میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ فاصلے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس پر میں مضبوطی سے عمل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور ایک اپنے جیسے 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی 10 گنا اجر ملے گا۔ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ آئیے دوستوں، آپ دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔
جتنا ہم ذکر کریں گے اتنا اللہ ہم سے قریب ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت مائل ہو جائے گی اور اسی سے آخرت میں بچاؤ ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہمیں اندرونی سکون حاصل ہوگی، ہمارا دل خوش مزاج ہوگا۔ ذکر ایسا ضروری ہے جیسے مچھلیوں کو پانی ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر سے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نامعقول چیزیں جیسی چغلی، گالی غلوچ، جھوٹ سے دور رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے دنیاوی آرزو سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، دنیاوی خواہشیں سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ اللہ کے ذکر سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دور رہتا ہے اور اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے چہرے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان ہمیشہ شائستہ اور خاکسار رہتا ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ انسان فریب سے دور رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور دل کے برے اندیشوں سے ابھر جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل، دماغ اور زبان شیطان کی گرفت میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز ہے ہی اللہ کا ذکر، اور یاد رکھیں نماز ہر حال میں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں چھوڑ دیں۔ بے نمازی لوگ چاہے لاکھ تسبیح پڑھیں وہ اللہ کا ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس شخص پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور ہر نیکی مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی کچھ اور باتوں کے ساتھ میں اگلے ویڈیوز میں آپ کو ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اس کا جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔